الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: حسين مني وأنا من الحسين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، کبریائی، بڑائی، بزرگی سب اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ درود، سلام بے حد، بے حساب، بے شمار، لا تعداد اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے۔ اللہ جل وعلا کے حضور دعا گو ہوں، مالک و مولا ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محرم الحرام اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی ابتدا بھی شہادتوں سے ہے۔ سال کا پہلا مہینہ ہو تو بھی قربانی کا درس ہے، سال کا آخری مہینہ ہو تو بھی قربانی ہی کا درس ہے۔ اسلامی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، بلکہ انسانی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ باطل ہمیشہ حق کو مٹانے کے لیے پورا زور لگاتا ہے۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے پورا زور لگایا، کیا کچھ نہیں کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے آگ بھی جلائی، بچے بھی مارے، لیکن اینڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ نمرود خود ختم ہو گیا، جناب ابراہیم کا نام آج بھی زندہ ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے 70,000 بچے مروائے، فرعون خود ختم ہو گیا، جناب موسیٰ کا پیغام اور جناب موسیٰ کا نام صبح قیامت تک زندہ رہے۔ باطل ہمیشہ حق کو مٹانے کے لیے زور لگاتا ہے۔ یزید نے 22,000 کا لشکر بھیجا جناب حسین کو ختم کرنے کے لیے، لیکن تاریخ شاہد ہے یزید خود ختم ہو گیا، امام حسین کے بچے پوری دنیا میں زندہ ہے۔ اگرچہ کتاب یہی بتاتی ہے، تاریخ یہی بتاتی ہے، کربلا میں حسین کے بچے کٹے ہیں، کربلا کی سرزمین پر ہماری جانیں امام حسین پر قربان، ہماری عزتیں امام حسین پر قربان۔ ہم نے یہی دیکھا اور پڑھا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر امام حسین کے بچے کٹے ہیں، لیکن نسل یزید کی ختم ہوئی ہے۔ حسین کے بچے کٹے ضرور ہے، لیکن اللہ نے نسل یزید کی ختم کی ہے۔ 14 اس کے بیٹے تھے، آج کوئی نام لیوا نہیں ہے، اور امام حسین کا بیٹا اللہ نے اسی بیٹے سے نسل چلائی ہے، اور
چار دانگے عالم، پوری کائنات میں آپ جہاں دیکھیں گے آپ کو امام حسین کے شہزادے نظر آئیں گے۔ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید کو گالی سے بدتر بنا دیا۔ کوئی اپنے بچے کا نام یزید آج نہیں رکھتا، 1400 سال گزر گئے، کسی نے آج تک اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھا۔ جس کو بھی دیکھو امام حسین کے نام پر، آپ کے بچوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ کہاں پر ہے یزید کی قبر کوئی نہیں جانتا۔ جو یزید کو ماننے والے اکا دکا آج بھی ہیں ایسے بدبخت، لیکن ان کو بھی یزید کی قبر کا نہیں پتہ کہ یزید کی قبر کدھر گئے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کبھی بھی چرچا نہیں مٹے گا آپ کا، کیونکہ آپ حق پر ہے۔ اگرچہ آپ کو میدان کربلا میں سر تن آپ کا الگ ہوا، لیکن قرآن کہتا ہے خبردار، سوچ پر بھی پابندی ہے تمہاری۔ ان کو مردہ کہنا بھی نہیں، مردہ سوچنا بھی نہیں۔ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ تمہیں شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ احباب، جو اس راہ کا مسافر ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس راہ پر چلنا مشکل ہے، اس میں آزمائش ہے، امتحانات ہیں، بلائیں ہیں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، اولاد کا کٹنا بھی ہے، بچوں سے جدا ہونا بھی ہے، سب کچھ ہے، بھائیوں کا ہاتھ کٹنا بھی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اس راستے پہ چلتے ہی وہی ہیں جن کو بارگاہ خداوندی سے چنا گیا ہو۔ اسلام تو پہلے ہی کہتا ہے نا کہ یہ سفر ہے کوئے جانا اور قدم قدم بلائیں، یہ سفر ہے کوئے جانا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ آخر میں خوشخبری بھی تو پھر سنائی ہے نا، خوشخبری کس کے لیے ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سب کہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ہی پھر صابرین کے لیے۔ یہ سفر ہے کوئے جانا اور قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ باطل قوتوں کے سامنے سر نہیں جھکانا، گھٹنے نہیں ٹھیکنا، بلکہ مصلحت کا بھی شکار نہیں ہونا۔ جی حالات ٹھیک نہیں ہیں، چلو آج نہیں تو کل پھر انشاءاللہ کوئی قدم اٹھائیں گے۔ 56 اسلامی ملک ہے، کشمیر لٹ رہا ہے، فلسطین جل رہا ہے، برما پہ کیا عذاب آ گیا ہے، لیکن آج بھی ہمارے مسلمان حکمران مصلحت کا شکار ہے۔ جی ہماری اپنی معیشت ٹھیک نہیں ہے، ہم ان کی کیا مدد کریں؟ رسول اللہ نے تو کبھی معیشت کا ذکر نہیں کیا، خالد بن ولید نے تو کبھی یہ نہیں روئے کہ جناب ہم کھائیں گے کیا، خوراک کیا ہوگی۔ اور کھجور کی گٹلیوں پہ تو، کھجور کے دانوں پہ تو صحابہ نے گزارا کیا، لیکن ایمان پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا انہوں نے۔ کربلا یہی پیغام دے رہا ہے کہ جب حق کی آواز اٹھانے کی بات ہو تو پھر ہمارے حکمران جس طرح آج مسلح بچھا کر تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر ہم مسلح پہ بیٹھے میں، کشمیر کی بیٹی رو رہی ہے، افغانستان کے بچے وہ بمباری ہو رہی ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا، فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، ہم سب سمیت ہم نے بس ایک ہی، چونکہ ہمارے پاس عوام کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ حکمرانوں نے مسلح بچھا لیے، جا کے روزے رسول پہ حاضری دے آتے ہیں، تسبیح کے دانے پھیر لیتے ہیں۔ وہ جب کھڑے ہونے کا وقت تھا یا نادا گر گئے سجدے میں، جب وقت قیام آیا، جب کھڑے ہونے کا وقت ہو، جب جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا ہو، امام حسین کی سیرت سے یہی سبق لینا تھا کہ دین پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، نظام مصطفیٰ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، قرآن کی تعلیم پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ کھڑے ہونے کا وقت ہو پھر سجدوں کا نہیں، سجدے کی بھی ایک ٹائمنگ ہے، مصلے کی بھی ایک ٹائمنگ ہے، تسبیح کے دانے پھیرنے کی بھی کوئی ٹائمنگ ہے، اور میدان کارزار میں جا کر رب کی رضا حاصل کرنے کی بھی کوئی ٹائمنگ ہے۔ نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ امام حسین بھی کہہ دیتے کہ جناب آپ حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں کدھر جا رہا ہوں، ماحول ایسا نہیں ہے،
مجھے تھوڑی سی حکمت کے ساتھ کام لینا چاہیے. یہ حکمت انہوں نے صبح محشر تک کے اسلامی حکمرانوں کو بتائی ہے کہ جب دین کی عظمت کی بات ہو سوال اٹھاؤ، جب دین کے وجود پر سوال اٹھے تو پھر حکمت کو نہیں دیکھنا، پھر عزیمت کی راہ کو اپنانا ہے، پھر عزیمت کی راہ کو اپنانا ہے، پھر قربانی کی راہ کو اپنانا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں 75 سال ہو گئے ہم فلسطین کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، کشمیر کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، لیکن نہ ہماری دعاؤں میں اثر ہے، نہ وہاں حرم میں ہر سال حرم شریف میں، حرمین شریفین میں، دونوں مقامات پر کیا دعائیں نہیں ہوتی فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے؟ تو دعائیں کیسے قبول ہو؟ کہا تم خود بدر کی وادی میں پہنچو تو صحیح، جب تم بدر میں پہنچو گے اللہ پھر فرشتے نازل کر دے گا. شرط یہ تم بدر تک آؤ تو صحیح، گھر بیٹھے فرشتے نہیں آئیں گے، اس کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا. تاریخ گواہ ہے کہ حق کے راستے میں باطل ہمیشہ سر اٹھاتا ہے، اور باطل کے فتنے کے لیے، دبانے کے لیے، فتنے کو ختم کرنے کے لیے حق کی ایک جماعت ضرور ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان آیا تھا نا، آدم علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان نے سر اٹھایا. ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود نے سر اٹھایا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے سر اٹھایا کہ نہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور وہ کمپنی سب آئے تھے. امام حسین کے مقابلے میں بھی یزید کا فتنہ اٹھا. لیکن یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کو سب مانتے ہیں کہ فتح، نصرت، کامیابی، عزت، شرف، مقام اللہ نے ہمیشہ حق کو عطا فرمائی ہے. اگرچہ باطل اسلحے سے لیس ہوگا، اگرچہ افرادی قوت باطل کے پاس ہو. بدر میں 313 مسلمان تھے، اسلحہ بھی نہیں تھا ان کے پاس، افرادی قوت بھی کم تھی، اور دوسری طرف 3 گنا بڑی فوج تھی. اسلحے سے لیس تھے وہ لوگ، ساری طاقتیں ان کے پاس تھی، لیکن فتح اللہ نے پھر بھی حق کو عطا فرمائی ہے. جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. ساری سپر پاوریں اکٹھی ہو گئی، کتنے ملک اکٹھے ہو کے افغانستان پہ ٹوٹ پڑے تھے، اللہ نے فتح پھر بھی انہی کو عطا فرمائی ہے. کلمے کی پاور ہو، اسلام کی قوت ہو، ایمان کی طاقت ہو. یزیدی لشکر 22,000 بندے آئے، دوسری طرف صرف 72 تن ہیں. بظاہر لوگ کہتے ہوں گے کہ جناب شکست ہوگی امام حسین کو. میں کہتا ہوں شکست تو اس کو ہوتی ہے، اس کی بھی کئی نشانیاں ہیں. جو میدان چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس کو شکست ہوتی ہے. امام حسین کے جھنڈے تو آج بھی کربلا میں نظر آتے ہیں. شکست تو اس کی ہوتی ہے جس کا مشن ختم ہو جاتا ہے. امام حسین کا مشن تو آج بھی زندہ ہے. شکست تو اس کی ہوتی ہے جس کا نام مٹ جاتا ہے. امام حسین کا نام تو صبح قیامت تک زندہ رہے گا. شکست تو اس کی ہوتی ہے جو اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائے. امام حسین کا مشن ساری کائنات میں مسلمان جھنڈے اٹھا کر لہرا کر بتا رہے ہیں، نہ حسین مٹا ہے، نہ حسین کا نام مٹا ہے، نہ حسین کا مشن مٹا ہے. وہ کل بھی زندہ باد تھے، وہ آج بھی زندہ باد ہے، حسین کل بھی زندہ باد ہوگا. حق کا جس نے بھی ساتھ دیا اللہ نے اسے ہی فتح عطا فرمائی. جنت جانے کے لیے بڑے راستے ہیں. جو تہجد پڑھنے والا ہوتا ہے نا وہ بھی جنت میں جائے گا. جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا. جو تلاوت کرتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا. جو نمازیں پڑھتا ہے وہ بھی جنت کا مسافر ہوگا. بڑے راستے ہیں. جو سخاوت کا اظہار کرتا ہے وہ جنت کی طرف جائے گا. شہید بھی جنت کی طرف جائے گا. لیکن ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ سب جنت میں پہنچ کے جنت سے نکلنا کوئی نہیں چاہے گا. سب کہیں گے تھے ہی، اب ہم اصلی جگہ پر آ گئے. واحد شہید ہے جو کہتا ہے مالک مجھے پھر دنیا میں بھیج، اور پھر میں تیری رضا کے لیے، تیرا قرب پانے کے لیے میں پھر تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں. جو لطف، جو مزہ مجھے تیرے راستے میں قتل ہونے پہ آیا تھا، مجھے وہی ٹیسٹ، وہی ذائقہ، وہی مزہ پھر چکھنا ہے. مجھے پھر دنیا کی طرف بھیج دیں. یہ شہید کا مقام ہے. اسی لیے جیسے ہی شہید ہوتا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اسے عذاب قبر نہیں ہوتا. 72 حوروں سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے.
شہادت کوئی عام چیز نہیں ہے. شہادت وہ ایک روایت میں ہے کہ 70 بندوں کی وہ شفاعت کرے گا روز محشر. 70 لوگوں کی شفاعت ایک شہید کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو 2 قطرے بڑے محبوب ہیں. ایک خوف خدا میں جو آدمی روتا ہے وہ آنکھ کا آنسو، اور ایک راہ خدا میں جب آدمی اپنی جان دیتا ہے اور اس کے جسم سے وجود سے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے. اللہ کو یہ 2 قطرے بڑے محبوب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں راہ خدا میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں، پھر جہاد کروں پھر شہید ہو جاؤں، پھر جہاد کروں پھر شہید ہو جاؤں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے. شہید راہ خدا میں سب کچھ لٹانے کے بعد بھی وہ یہی کہتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا، مجاہد یہی سوچتا ہے کہ مالک جو کچھ میرے پاس ہے وہ تیرا دیا ہوا ہے، اور مجاہد اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے. وہ مسجد مدرسہ گھر میں ہی نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے نیزے کی نوک پر کٹے ہوئے سر سے بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے. وہ صرف گھر کا ہی قاری نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنا وجود ختم کر دیتا ہے، اور اللہ چونکہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، دنیا سے تعلق اس کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اس کو اصل زندگی عطا فرما دیتا ہے. آپ تاریخ پر غور کریں نا، بڑی بڑی شہادتیں نظر آتی ہیں. حضرت علی شہید ہوئے، حضرت عمر شہید ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے ہیں، بدر کے شہداء ہیں، احد کے شہداء ہیں. بڑی بڑی جنگوں میں اسلامی جو صحابہ شہید ہوئے ہیں، لیکن کسی کی تاریخ شہادت اتنی مقبول نہیں ہے. اگر میں کسی سے پوچھوں کہ جناب عثمان غنی کی شہادت کا کون سا دن ہے، اکا دکا جو تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہے وہ بتا سکیں گے. حضرت علی کی شہادت کا بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، حضرت عمر کی شہادت کا نہیں پتہ. لیکن اگر آپ کسی بچے سے بھی پوچھیں گے نا کہ امام حسین کی شہادت کا، تو اس کے منہ پہ ایک ہی جواب آئے گا، 10 محرم ہے، محرم کا مہینہ، جمعے کا دن تھا، امام حسین شہید ہوئے. یہ اتنے مقبول کیوں؟ اس کی بھی وجوہات ہے. اس کی وجوہات بہت ساری. ان میں ایک وجہ یہ علماء کہتے ہیں کہ جس کا نانا نبی ہو، جس کا بابا علی ہو، جس کی رگوں میں خون علی کا ہو، جسے دودھ فاطمۃ الزہرا نے پلایا ہو، جس کی تربیت آغوش نبوت میں ہوئی ہو اور آغوش ولایت میں ہوئی ہو، وہ اسلام کے لیے جب نکلتا ہے، یہ آپ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں. آج کے دور کے بھی سجادہ نشین تو ہے نا، آج کے دور کے بھی بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے آستانے، میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں، میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں، یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں. لیکن سارے سجادہ نشین ایک طرف، امام حسین دوسری طرف. سب کی گدیاں بڑی بڑی گدیاں ہوں گی، کسی کی گدی سے انکار نہیں ہے، لیکن ساری گدیوں کی عزت قربان اس گدی پر جس پہ امام حسین بیٹھے ہیں. امام حسین جس گدی کا سجادہ نشین ہے وہ محمد الرسول اللہ ہیں، وہ آستانہ محمد الرسول اللہ کا ہے. اس آستانے کا پیر جب نکلتا ہے ناموس رسالت کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، دین اسلام سے وفا کرنے کے لیے، پھر ساری طاغوتی قوتیں مل کر بھی ان کا نام مٹانا چاہے نہیں مٹا سکتی، اس لیے کہ وہ سجادہ نشین محمد الرسول اللہ کا ہے. وہ رسول اللہ کے آستانے کا پیر ہے، ولی ہے، وہ عظیم انسان ہے. اور ان کی عظمت پہ قربان جائیے. وہ حسین جس کو گھٹی میں رسول اللہ کا لعاب ملا ہو، کھیلنے کو سینہ مصطفیٰ ملا ہو، وہ عظیم ہستی جس کے وہ جو رسول اللہ کے کاندھوں پہ سوار ہو، وہ جو رسول اللہ کے کاندھوں پہ سوار ہو، وہ جو مہر نبوت پہ کھیلتا رہا ہو، رسول اللہ کی پشت پہ آپ بیٹھے ہیں. آپ جب سجدے میں تھے تو امام حسین آئے تھے، سب جانتے ہیں، 72 تسبیحات علماء بیان کرتے ہیں. اس ہستی کو کوئی بھلا سکتا ہے؟ ان کی قربانیاں دین کے لیے، اسلام کے لیے کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی. احباب،
سوال اٹھتا ہے، میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ واقعات کی طرف جاتے ہیں، علماء کرام واقعات بھی بیان کرتے ہیں، تاریخ بیان کرتے ہیں، کیسے گئے تھے، کیا ہوا، کس طرح انہیں ستایا گیا، کس طرح انہیں رلایا گیا، یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں عوام کو اگرچہ تاریخ کی حقیقتوں سے آگاہی ضروری ہے، لیکن اس میں اتنا کچھ ڈال دیا گیا، اس واقعے میں اتنا کچھ ڈال دیا گیا کہ حقیقت سے اب یہ واقعہ بہت دور ہے۔ صرف عوام کو رلانے کے لیے اور ان کی واہ واہ کے لیے میں سمجھتا ہوں ان واقعات کو اس انداز میں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تاریخ ضرور پڑھیں، لیکن اس میں جو مکس ہوا ہے وہ بہت کچھ ہو گیا ہے۔ میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں، وہ یہ ہے امام حسین نے شہادت دی کیوں؟ امام حسین اپنے بچوں کے ساتھ کربلا کی طرف جو گئے، وہ مشن کیا تھا؟ وہ پیغام کیا تھا جو ساری دنیا کو دینا چاہتے تھے؟ لوگ حج کرنے جا رہے ہیں مکے کی طرف، اور انہی دنوں میں امام حسین جنہوں نے 25 حج کیے ہیں پیدل، جنہوں نے 25 حج کیے ہیں پیدل، وہ حج کے دنوں میں حج کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر واپس کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اصل میں اس چیز کو سمجھنا ہے، امام حسین کا وہ پیغام کیا تھا، کربلا کا پیغام کیا ہے، کربلا ہمیں سکھانا کیا چاہ رہے، کربلا ہمیں پیغام کیا دینا چاہ رہے۔ امام حسین نے جو قربانی دی ہے، اس قربانی کا مقصد کیا تھا؟ اس قربانی کے مقصد کو کیا ہم نے پا لیا ہے؟ ہم امام حسین کے قربانی کے لیے پروگرام کرتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، کرنے چاہیے۔ پروگرام ہی سے تو ہمیں آگہی ہوتی ہے، پروگرام ہی سے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین نکلے کیوں تھے۔ اور انشاءاللہ اسی تسلسل میں یہ جو سنڈے آ رہا ہے، اس میں ہم اپنی مسجد میں پروگرام کر رہے ہیں، اس پہ میں آخر میں کلام کروں گا۔ امام حسین نے قربانی اس لیے دی تھی کہ رب سے تعلق نہ ٹوٹے مخلوق کا۔ وہ قوم کہ جو بتوں کے آگے سجدہ کرتی تھی، 360 بتوں کو انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا، جس کے لیے رسول اللہ نے محنت کی، طائف کی وادی کا سفر کیا، کیا کچھ رسول اللہ نے نہ سہا، کیا کچھ نہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آخر میں جا کر اسی قوم کو اللہ کے حضور پیش کیا، جن کا تعلق اللہ سے ٹوٹا ہوا تھا، رشتے ختم، آپس کے تعلقات ختم، ان سب کو بحال کیا اور ایک کامل دین دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امام حسین اس دین کی حفاظت کے لیے کربلا کی طرف گئے تھے۔ وہ تعلق جو مخلوق کا خالق کے ساتھ رسول اللہ نے جوڑا تھا، اللہ کی معرفت، اس کی پہچان، وہ خاص تعلق جو بندگی کا ہے جو رسول اللہ جوڑ کر گئے تھے، امام حسین اس تعلق کو بچانے کے لیے کربلا کی طرف گئے تھے۔ شریعت کی حفاظت کے لیے، نظام مصطفیٰ دین اسلام کمزور نہ پڑے، اس کی حفاظت کے لیے امام حسین نے کربلا کا رخ کیا تھا۔ اسلامک جو سسٹم تھا، جو نظام رسول اللہ دے کے گئے تھے، انڈیویجول شخصیات نہیں، رسول اللہ نے جو دین دیا تھا اس کی حفاظت کے لیے امام حسین نے کربلا کا سفر کیا تھا۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا نام ہے گھر لٹا کر دین بچانے کا۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا ظالم کے سامنے ڈٹ جانے کا نام کربلا ہے، قرآن کے احکام کو ظاہر کرنے کا نام کربلا ہے، شرم اور حیا اور وفا کا نام کربلا ہے، بھوک پیاس میں بھی سجدہ نہ چھوڑنے کا نام کربلا ہے۔ امام حسین جس مقصد کے لیے قربانی دی وہ یہ تھا کہ ہمارا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہو۔ آج میں بھی جھانک کر دیکھوں اپنے گریبان میں، آپ بھی جھانک کر دیکھیں کہ کیا جس مقصد کے لیے امام حسین نے قربانی دی تھی کہ میرا اور آپ کا تعلق رب سے مضبوط رہے، کیا ہم نے وہ تعلق آج قائم رکھا ہے؟ امام حسین نے تو کربلا کی وادی میں بھی نماز نہ چھوڑی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم روزے رکھتے ہیں؟ امام حسین جس دن دنیا سے جا رہے تھے، 4 چیزیں لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑی، جس کو مل جائے بڑی عظمت والے، ایک عبادت میں کمال بندگی جس کے پاس ہو، ایک سخاوت، امانت، شجاعت اور شہادت، یہ چیزیں جس کے پاس ہو وہ بڑا عظیم انسان۔ امام حسین جس دن دنیا سے جا رہے تھے اس دن بھی روزے سے تھے۔ امام حسین جس دن دنیا سے جا رہے تھے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں۔
امام حسین تیمم کر کے بھی نمازیں نہ چھوڑی انہوں نے، وہ عبادت کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو نمازوں کے پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں؟ دوسرا، جو نظام رسول اللہ نے دیا تھا اس کی حفاظت کے لیے 56 اسلامی ممالک ہے، آج کس ملک میں اسلامی نظام ہے؟ کہاں سود نہیں، کہاں شراب نہیں، کہاں زنا نہیں، کہاں قتل و غارت گری نہیں، کہاں رشوت کا ماحول نہیں؟ یہ نظام رسول اللہ نے دیا تھا کہ اس کو پاک کرنا ہے ان چیزوں سے۔ کس ملک میں اسلامی نظام ہے؟ کہاں ہماری اسلامی عدالتیں لگی ہیں؟ ہم خود اس میں ملوث ہیں، اور یہ بھی بڑا آسان ہے۔ حقیقت بتاؤں کہ اس دور کے یزید کو گالی دینا اٹس ویری ایزی، یزید ایسا، یزید ایسا۔ کربلا تو یہ ہے کہ آپ آج کے دور کے یزید کو آپ برا کہیں، آج کے دور کے یزید کی بغاوت کریں، آج کے دور کے یزید کے گریبان میں ہاتھ ڈالے۔ کربلا تو یہاں نظر آئے گا نا۔ میرے لیے بھی ایزی ہے کہ میں کربلا کے اس دور کے یزید کو خبیث کہوں، لیکن جو آج کے دور کے یزید ہیں ان کو برا کون کہے گا؟ نہ ممبروں سے آواز اٹھے گی، نہ پبلک نے کچھ کہنا ہے، تو یزید نے یزید ہی بن کے دکھانا ہے۔ اسلامی نظام جو امام حسین جس کے لیے انہوں نے شہادت دی، قربانی دی، ہمیں ماتم نہیں کرنا۔ حضرت عمار بن یاسر کے جب والد کو شہید کیا، حضرت سمیہ کو شہید کیا، ان کی والدہ کو ابو جہل نے، تو حضرت عمار نے یہ نہیں کیا کہ بس ماتم شروع کر دیا کہ میرے ماں باپ مار، نہیں، حضرت عمار نے ماتم کے بجائے ان کے مشن کو آگے لے جا کے دکھایا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اس مشن کو آگے لے کے چلے، ہم اسلامی نظام کی بات کریں اور سب سے پہلے اسلامی نظام اپنے آپ سے شروع کریں۔ ہم اسلامی نظام کی بات کریں تو سب سے پہلے خود رول ماڈل بن کے دکھائے۔ ہمارے وجود پہ اسلامی نظام کتنا ہے؟ میرے کاروبار میں کتنا اسلام ہے؟ میرے رشتہ داری میں، خاندان میں، سیاست میں اسلام کتنا ہے؟ آج سعودی عرب میں اسلام ہے نا؟ اسی سسٹم کی حفاظت کے لیے امام حسین نے قربانی دی تھی، اسی سسٹم کی حفاظت کے لیے، حرم کی جو عزت ہے، مقام، مرتبہ، اس کی حفاظت کے لیے امام حسین نے قربانی دی تھی، اور وہ سسٹم لانا چاہتے تھے جو رسول اللہ نے دیا، اس کو بچانا چاہتے تھے۔ آج کے دور کے یزید کو بھی آپ کی نمازوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ پڑھتے رہو جتنی نمازیں پڑھنی ہیں، ہاں سسٹم کی بات نہیں کرنا۔ آج سعودی عرب میں جا کے دیکھیں نا، جتنے کنجر خانے وہاں کھل رہے ہیں اس وقت، شراب کے اڈے اب کھل رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، ساری دنیا کے لوگوں کو بلا کے وی آر ایڈوانس ناؤ۔ ایک طرف حرم کی سرزمین پر سجدے ہو رہے ہیں تو دوسری طرف انہوں نے وہ جو خباثتیں شروع کی ہیں، یہی وہ یزید کا سسٹم ہے جو یزید چاہتا تھا۔ آج اپنے ملک کی طرف بھی دیکھیں، نظر اٹھا کے، صرف سعودی عرب ہی نہیں، اپنے ملک میں بھی دیکھیں کہ کیا یہاں یزید نہیں ہے؟ جو پتھر اٹھا کے دیکھو کوئی نہ کوئی یزید یہاں نظر آئے گا آپ کو، چاہے وہ وردی میں ہو چاہے وہ بغیر وردی کی۔ یزید نے بھی وردی پہنی ہوئی تھی۔ آپ عدل کی بات کریں، جو امام حسین عدل کے لیے، انصاف کے لیے، اسلام کے لیے نکلے۔ ہمارا چونکہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ممبر و محراب پر درد ہو پیٹ میں اور ڈاکٹر دوائی دے سر کی تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو اور ڈاکٹر سر کا علاج کرے تو آپ کہیں گے چنگا ڈاکٹر ہے؟ نہیں جی۔ زمانے میں اس وقت موجودہ سسٹم میں جو خرابی ہے اس کا اظہار پبلک کے سامنے اس لیے بھی ضروری ہے کہ کل ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں مصلی رسول پہ کھڑا کیا تھا، بتاؤ حق کے لیے کوئی آواز اٹھائی تھی کہ نہیں؟ ہمارا کام تو صرف حق کی آواز اٹھانا ہے۔ باقی آپ عوام سے اگر پوچھے کہتے ہیں مولوی صاحب تو انی سیاست دی تو پہچان کو نہیں آسے، وی آر کمپلیٹ۔ ہم کہتے ہیں جس کے ساتھ ہو، آج بھی یزید کے نعرے مارنے والے ہیں نا۔ میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ اگر یزید کے نعرے مارنے والے زندہ ہے اور وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ تمہیں یزید کے ساتھ اٹھائے اور ہمارا خاتمہ اور ہمارا حشر اللہ حسین کے ساتھ کرے۔ وہ آخری جواب سب کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کس صف میں کھڑے ہیں، آپ کا تعلق، کیونکہ امام حسین فرد واحد سے نہیں لڑے، امام حسین سسٹم سے لڑے ہیں۔
یزیدی فکر سے، آئیڈیالوجی سے لڑے ہیں. یزید ایک بندے کا نام نہیں، یزید آئیڈیالوجی کا نام ہے، یزید ایک فکر کا نام ہے. امام حسین ہر زانی سے لڑے ہیں، ہر شرابی سے لڑے ہیں، ہر بے نمازی سے لڑے ہیں. امام حسین ہر اس سسٹم کے خلاف لڑے ہیں جو اسلام کے مقابلے میں آیا ہے. ہمارا ہم زبان سے تو حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، اعمال کی طرف آئے تو یزید کے کام سارے وہی ہماری طرف بھی یہاں بھی نظر آتے ہیں، ادھر بھی سلام اور ادھر بھی سلام. تو میسج یہ ہے، کربلا کا پیغام یہی ہے. ذرہ ذرہ کربلا کا آج پکار رہا ہے کہ تم نظام کی بات کرو، سسٹم کی بات کرو، آئین، دستور، منشور سب قرآن کی تعلیمات کے تحت ہونا چاہیے. یہ امام حسین کا پیغام تھا. اور اس کے لیے اگر قربانی ہو، مال کی ہو، جان کی ہو، اولاد کی ہو، ساری قربانیاں منظور ہے. اللہ تعالی ہمیں امام حسین کے مشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب، انشاءاللہ اس سنڈے کو بعد نماز ظہر ہماری مسجد میں پیغام کربلا کے حوالے سے کانفرنس ہو رہی ہے، محفل ہو رہی ہے. اور اس میں ایک بہت عظیم خاندان سید زادے ہیں، آل نبی ہے، اولاد علی ہیں، وہ آ رہے ہیں. ان کا خطاب ہو رہا ہے. ہندوستان کے بہت بڑے عظیم خانوادے کے عالم دین ہیں. میں نے خود کبھی ان کو نہیں سنا، صحیح بتا رہا ہوں. ان کے بزرگوں کو ضرور سنا ہے. ہاشمی میاں، مدنی میاں، یہ بڑے بڑے نام ہے خطابت کی دنیا میں. انہی کے خاندان سے، اور ان کے خاندان کا ہر فرد بہترین عالم اور بہترین مقرر اور خطیب ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام احباب جن کو میں جانتا ہوں، میں نے پرسنل میسیجز بھی کیے ہیں، اور جن کو نہیں جانتا یا جن کے نمبر نہیں ہے میرے پاس، میں آپ سب کو اس پلیٹ فارم سے دعوت دے رہا ہوں کہ خدا را جہاں ساری زندگی کمائی 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 کے نام پہ وقت لگا دیا، کم از کم 2 گھنٹے کے لیے اس پروگرام میں شرکت ضرور فرمائیے گا. 2 گھنٹے کے لیے آپ کا ٹائم، امام حسین کا مشن کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کم از کم 2 گھنٹے تو دے ہی سکتے ہیں. کتنے ساتھی اس پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں؟ ہاتھ اس لیے کھڑا کروا رہا ہوں تاکہ اس دن نظر بھی آؤ. اللہ کرے میرے سارے بھائی اس پروگرام میں تشریف لائے. بہنوں کے لیے بھی انتظام ہے، مائیں بہنیں بھی نیچے والے حال میں تشریف لا سکتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین متین کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب